بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ ماہ رمضان کی خصوصیات کیا ہیں۔ بہت ہی قیمتی باتیں ہیں، ان کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اس ماہ مبارکہ کی ایک سب سے بڑی خصوصیت نزول قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان عالی شان ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اترا لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ نمبر 1 کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 2 شام کے وقت روزے دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3 فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے، دنیا کی پریشانی سے، دنیا کی مشکلوں سے میرے گھر اور میرے کرم میں راحت پائیں گے، سکون حاصل کریں گے۔ اور نمبر 5 کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالی سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ کے دن یعنی 9 ذو الحجہ کے ختم ہوتے ہوئے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ شیطان قید میں ہونے کے باوجود جو گناہ ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ شیطان جب رمضان میں بند ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، تو جو گناہ کرتے ہیں لوگ وہ ان کا اپنا نفس امارہ، اور زیادہ گناہ یہی نفس امارہ جو ہے یہی کرواتا ہے انسان سے۔ تو جس نے اس نفس امارہ کو کنٹرول کر لیا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ بخارا میں ایک مجوسی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز علانیہ طور پر کھانی شروع کر دی تو مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تمانچہ رسید کر دیا اور خوب ڈانٹ کر کہا کہ تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ لڑکے نے جواب دیا کہ بابا آپ بھی تو رمضان المبارک میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا کہ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارکہ کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرما دیا۔ تو رمضان المبارک
मुबारक की ताजीम के सबब एक आतश परस्त को अल्लाह ताला ने न सिर्फ दौलत ईमान से नवाज दिया बल्कि उसको जन्नत की लाजवाल नेमतों से भी माला माल फरमा दिया। तो इस वाक़े से खुसूसन हमारे उन गाफिल लोगों को दर्स इबरत हासिल करना चाहिए जो मुसलमान होने के बावजूद रमजान अल मुबारक का बिल्कुल एहतराम नहीं करते। अवलन तो वो रोजा नहीं रखते, फिर चोरी और सीना जोरी यूं के रोजेदारों के सामने ही सिगरेट की कश लगाते हैं, पान चबाते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, पानी पीते हैं। और बाज तो बदबख्त और जाहिल और गुमराह ऐसे भी हैं कि वो होटल खोलकर, खासकर पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है वहाँ पे सरेआम होटल खुले हुए हैं, लोग सरेआम बैठकर खा पी रहे हैं और आगे से बदमाशियां भी करते हैं। याद रखें कि फुकाहे किराम ने फरमाया है कि जो शख्स रमजान मुबारक में दीन के वक्त बगैर किसी मजबूरी के अलल ऐलान जान बूझ कर खाना खाए या पानी पिए तो वक्त बादशाह जो है, वक्त हुकूमत जो है वो उसको कत्ल कर सकती है।